سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ آپ کے کام کی طرف ہے، اس لیے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی نام یاد رکھنا، ایک حافظ رسول گزرے ہیں جن کا نام حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس مجلس میں نبی کے ختم نبوت کا تذکرہ چلتا ہے اس مجلس کی طرف نبی متوجہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور جس طرف نبی کی توجہ بڑھ جاتی ہے خدا کی قسم وہ ذرہ بھی سمندر بن جاتا ہے، بے شک. وہ خطرہ بھی سمندر بن جاتا ہے. جس کنکر اور ذرے پر نبی کی نظر اور توجہ پڑ جائے وہ کنکر بھی خدا کی قسم آفتاب اور مہتاب سے بھی بڑھ جاتا ہے. اب سوال ہے، کافی بڑا لگنے بیٹھا ہے. ایک سوال ہے کہ حضرت آج کا جلسہ ختم نبوت پر ہے تو ایک ختم نبوت ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے سوال؟ ختم نبوت ہے کیا؟ مولانا میری بات غلط ہو جائے، ابھی بھی امت کو ختم نبوت کا مطلب 70 سے 80% معلوم نہیں. آقا کو مانتے ہیں، آقا سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نہیں معلوم آقا کے بہت سارے صفات میں سے ایک صفت ہے ختم نبوت کیا ہے نہیں معلوم. اسی لیے تو مسلم حملہ کر رہا ہے ہمارے ایمانوں پر، ہمارے عقیدہ پر مسلم حملہ کر رہے ہیں، عقیدہ پر مسلم حملہ کر رہے ہیں. یہ خوف دین سے دور ہو چکی ہے، علم سے دور ہو چکی ہے، اعمال سے دور ہو چکی ہے. ان کو اچکنا، ان کو شکار کرنا، ان کے ایمان پر حملہ کرنا، ان کے اعمال پر حملہ کرنا بہت آسان ہے. یہ دشمن سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کو پکا یقین ہے، اور مجھے معاف کرنا ہے اللہ کے گھر کے بازو بات کر کے رہا ہوں کہ اس بات پر وہ لوگ کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سنیں، انشاءاللہ آپ جتنا وقت ہو سکے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. آپ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری رات اس ایمان کے ساتھ بڑھنے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کو یہ عقیدہ پلا کر ہی جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ سننا، پورا دماغ یہاں رکھنا، پوری توجہ یہاں رکھنا. موبائلوں کو آف کرو، سائلنٹ موڈ میں ڈالو، جیب میں رکھ لو، پوری توجہ ادھر. ٹینشن میں رہو لوگوں، بیان لمبا ہوگا تو کہاں بریانی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اتنا بڑا مجمع آنا ہے، پہلا مار مار ڈالنا نہیں تو ملتا کہ نہیں ملتا. پہلا مار کے تو سمجھ گئے، یہ ہمارے آپس کے کوڈ ورڈ ہیں. چل رہا ہے پڑھے، پہلا مار مار ڈالیں گے. تقریر سن کر اگر جی بھر گیا سمجھ جاؤ کہ پیٹ بھی بھر گیا. پوری
دنیا میں 1,20,000 پر 4,000 انبیاء آئے. کتنے آئے؟ ماں اور بہنیں آپاواں توجہ کے ساتھ سنو. عورتوں کے سامنے ہمیں جا نہیں سکتے, ان کو سامنے بلا نہیں سکتے, پردے میں بٹھائے تو خطرہ کیا, انہوں سنتے نہیں. ہمارا بیان یہاں چلتا, ان کا بیان وہاں چلتا. کب کی ملی سے آپا اتفاق سے بازو بیٹھ کر رہتی, ارے رخسانہ کہاں ہے, دیکھ تو زمانہ ہو گیا ہوگے, کہاں ہے, مر گئی تھی تو مر جاتی تو آگے بیٹھتی تھی میں. چلنا نہیں چل رہا. پھر اس کے بعد اچھی ہے تیری دعا, انہیں بولتی نماز ہی پڑھتی نہیں, دعا کرتی. اس کے بعد اچھی ہے کیسی ہے پوچھتے ہی فوراً جاتا سوال, کہاں معلوم کیسی ہے تیری ساس. انہیں بولتی اللہ کا فضل, مر کو 3 سال ہوگا. اللہ کا فضل, مر کو 3 سال ہوگا. خوش نصیب ہے تو جلدی چھٹکارا پاکی تو. انہیں بولتی میں بھی ایک بوندے کب میرا نصیب کھلتا کی. مرنے جاتی ساس سے پھر آ جاتی. بچوں کا بوڑھوں کا معاشرہ اگر بگڑا ہے تو مجھے صاف کہنے تو تمہارے بگاڑ کی وجہ سے بگڑا ہے. تمہاری غفلتوں سے بگڑا ہے. تم اگر دین پر قائم ہوتی, تمہارے اعمال سلامت ہوتی, تمہاری حیات پکی ہوتی, رب الکعبہ کی قسم تمہارے گھر کا ہر بچہ اللہ کا ولی ہوتا. اللہ کا غوث ہوتا, اللہ کا قطب ہوتا, اللہ کا دال ہوتا. دنیا کی کوئی طاقت تیرے گھر کے کسی بھی مرد کے ایمان پر حملہ نہ کرتے اگر تیرا ایمان پکا ہوتا. دنیا کی کوئی طاقت تیرے مرد کے عقیدوں پر حملہ نہ کرتے, تیرے عقیدے اگر پکے اور سچے ہوتے. ماں اور بہنیں, تقریباً میں ہر جگہ کہتا ہوں بہت بڑی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر اس وقت. اگر تمہارا حال ایسے ہی رہا, چند سالوں میں دیکھیں گے امت کا ایمان پانی کی طرح بہہ بہہ کر چلے جائے گا. عقیدے برباد ہو جائیں گے. تم توجہ کے ساتھ سنو, میں ابھی تقریر شروع نہیں کیا, سبق کی طرح پڑھاؤں گا. آج کا عنوان انشاءاللہ تعالی. تم جا کر مذاکرہ کرو, تم مرد بھی مذاکرہ کرو, سمجھنے کی کوشش کرو. بات سمجھ میں نہ آئی تو پھر یہ علماء سب تمہارے اپنے اپنے ماحول کے, اپنے علاقے کے ہیں, ان کے پاس آ کر پھر پوچھو. اس لیے کہ ٹوپی پہننے سے آدمی پکا مسلمان ہوتا نہیں, داڑھی رکھنے سے آدمی پکا مسلمان ہوتا نہیں, چھپا پہننے سے آدمی پکا مسلمان ہوتا نہیں, گھر میں قرآن رکھنے سے آدمی پکا مسلمان ہوتا نہیں. اللہ اکبر, اللہ کے گھر کو جاتا آتا رہے. اس دور میں ایسے مسلمان کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ پکا مسلمان نہیں, پکا مسلمان ہوتا کب, جب اس کے عقیدے پکے ہو, جب اس کے عقیدے صحیح ہو, جب اس کے عقیدے سچے ہو, اس کے عقیدے قرآن کے مطابق ہو, اس کے عقیدے حدیث کے مطابق ہو, اس کے عقیدے صحابہ کے مطابق ہو, اس کے عقیدے امام ابو حنیفہ کے فرمان کے مطابق
ہو آپ کا کلیجہ پانی پانی ہو جائے گا، آپ کا دل پس جائے گا، آپ کی ہوش اڑ جائے گی۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو مکہ مدینہ جاتے ہیں، باوجود اس کے وہ بھی ایمان سے باہر ہیں۔ پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں باتیں۔ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم لوگ سمجھ کیا بیٹھے ہیں؟ ہم سمجھ بیٹھے ہیں اگر ہم لوگ گھر میں قرآن رکھ لیے تو پکے مومن مسلمان بن گئے۔ ٹوپی نہ پہنو نہیں کہتا میں کہ چلو بچے ہو جاؤ، چلو بچے بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ بھائی، کون کو ٹوپی مت پہنو یہ نہیں کہتا۔ ٹوپی ایمان نہیں، ایمان کی علامت ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ ارے بولو بھائی، آیا نہیں آیا؟ ٹوپی ایمان نہیں، ایمان کی علامت ہے۔ داڑھی ایمان نہیں، ایمان کی علامت ہے۔ گھر میں قرآن رکھنا ایمان نہیں، ایمان کی علامت ہے۔ برقع پہننا ایمان نہیں، ایمان کی علامت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹوپیاں مت پہنو، میں یہ نہیں کہتا کہ داڑیاں مت رکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن نہ رکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ مکہ نہ جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تمام عبادات ہیں، ایمان کی علامتیں ہیں، لیکن کچھ ایسی اہم باتیں ہیں جس پر ہمارا یقین نہ ہو، اور اس پر ہم لوگ نہ چلے، اور اس کو ہم لوگ نہ مانیں، اور اس پر ہم لوگ ثابت قدم نہ رہیں، دنیا تو ہم کو مسلمان کہہ سکتی ہے۔ اللہ رسول کی نگاہ میں اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ دنیا میں کتنے انبیاء آئے؟ 1,24,000۔ 4 روایتیں آتی ہیں۔ کتنی روایتیں؟ روایت کا تو 4 حدیث۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات بھی سمجھانا پڑتا مولانا۔ ایک صاحب مجھے ڈائریکٹ پوچھے، حضرت یہ روایت کہتے نا یہ کیا حضرت؟ میں بولیا شیواجی نگر کی مٹھائی روایت۔ روایت بولتے حدیث کی، فلاں روایت میں ہے، مطلب کیا؟ فلاں حدیث میں ہے، فلاں بات فلاں حدیث میں ہے، حدیثی کی مراد، فلاں روایت میں ہے، تطبیق حدیثی کی مراد۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی بات سمجھ میں آئی؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پورے کانگریس سے سمجھو، تفریق کو ہے تو سمجھو۔ نہیں سمجھ میں آیا تو ہمت سے پوچھو، حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی حضرت سمجھاتے۔ جب یہ کیا معلوم ہے کہ سمجھانے کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ قسم اللہ کی علماء کو سمجھانے میں جو مزہ ملتا نا، دین سمجھانے میں جو مزہ ملتا نا، وہ کسی میں مزہ نہیں ملتا، قسم اللہ کی۔ انبیاء کی تعداد کے بارے میں 4 روایت، 4 حدیث۔ اچھا تعداد کا تو گنتی کتنے نبیاں آئے دنیا میں؟ ایک روایت 1,20,000 انبیاء آئے۔ سمجھ میں آئی؟ رسولہ انبیاء سب ملا لے ہوتے ہیں، اتنی باریکی میں جا نہیں سکتے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ رسول بولے تو نبی، نبی بولے تو رسول۔ تم نہ سمجھانے بول رہا ہوں، علماء کرام میری گرفت نہ کرو، پبلک کو سمجھانا ہے۔ وہ کیسا حضرت بول کر رسول بولے تو نبی، نبی بولے تو دونوں ایک ہی۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ دونوں سمجھ میں آئی باتیں؟ پھر بھی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ چلو، رسول کسے کہتے ہیں؟ جس پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہو۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جس پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی۔ جس پر اللہ کی کتاب نازل نہیں ہوئی وہ نبی ہوتا ہے۔ جس پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے۔ موسیٰ پر اللہ کی کتاب
نازل ہوئی. موسیٰ نبی بھی ہیں, موسیٰ رسول بھی ہیں. داؤد پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی. داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں اور داؤد علیہ السلام رسول بھی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول جن پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی, ہمارے نبی اللہ کے نبی بھی ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیں. آدم پر کتاب نازل نہیں ہوئی, رسول نہیں نبی ہیں. حضرت عیسیٰ پر کتاب نازل نہیں ہوئی, نبی ہے رسول نہیں ہے. زکریا پر کتاب نازل نہیں ہوئی, نبی ہے رسول نہیں ہے. یحییٰ پر کتاب نازل نہیں ہوئی, نبی ہے رسول نہیں ہے. ادریس پر کتاب نازل نہیں ہوئی, نبی ہے رسول ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ اچھا چلو سوال کرتا ہوں. موسیٰ رسول اور سبحان اللہ. ذرہ میرا دھرما زیادہ ہوتا سب کو 1,000 روپے انعام دیتا. دیتے سو تنخواہ اسی رہتی, تاریخ جا کو تاریخ آئے تک تنخواہ کو سنبھالتے سنبھالتے ہماری بھی پیاری ہو جاتی. بہرحال دعا دیکھو اللہ سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے. آمین. حضرت آدم بولو نبی رسول کیوں کتاب نہیں نازل ہوئی. حضرت زکریا نبی یا رسول. حضرت موسیٰ نبی بھی سبحان اللہ. سمجھو امت سمجھ گئی دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. امت اگر عمل کر لی دنیا کی کوئی طاقت سامنے کھڑ بھی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ دنیا میں 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. سبحان اللہ. ایک روایت اور ایک روایت کیا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں 1,80,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا. اور ایک روایت کیا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں 1,35,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا. اور ایک روایت کیا ہے معلوم, اللہ تعالیٰ دنیا میں 2,60,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا. سبحان اللہ. اتنا بھیجا صحیح تعداد اللہ کو معلوم. سمجھ میں آئی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم نے یہ بھی نہیں بولیا میں کتنے نبیوں کو بھیجا تو میری ریسرچ کر کو آنا بول کر بھی نہیں بولیا. بس تمہارا نبی جو ہے اس پر ایمان لے کر آؤ. تمہارے سے پہلے جتنے انبیاء آئے تم ایسے ہی ایمان لے کر آ جاؤ. کہہ دو ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے, خاص طور پر ہمارے نبی پر ہمارا ایمان ہے. تم پکے مسلمان بن جاؤ گے. سبحان اللہ. اللہ نہیں بولے نا کتنے انبیاء ہیں پورا رسالت کرتے آؤ. نہ تورات میں ہے نبیوں کی تعداد, نہ زبور میں ہے نبیوں کی تعداد, نہ انجیل میں ہے نبیوں کی تعداد. یہاں تک کہ قرآن پاک میں بھی نبیوں کی تعداد نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے پیچھے لگایا بھی نہیں ہے. نمازاں کتنے وقت کے معلوم کرو, قرآن کے پارے کتنے معلوم کرو, قرآن کے سورتیں کتنے معلوم کرو, قرآن کے آیات کتنے معلوم کرو, وضو کے فرائض کتنے معلوم کرو, وضو کی سنتیں کتنے معلوم کرو, وضو کے فرائض کتنے معلوم کرو. یہ تمام چیزیں معلوم کرو. لیکن انبیاء کی تعداد معلوم کرنے کی ضرورت نہیں. تم تمہارے نبی پر ڈائریکٹ ایمان لے کر آ جاؤ. لیکن ڈائریکٹ تمہارے نبی سے پہلے جتنے آئی بات سمجھ میں. ایک لطیفہ سنتے, ایک لطیفہ سنتے. ارے سنتے نہیں سنتے تو میں نہیں تو کبھی نہیں سنا رہا ہوں. بڑا مزے کا لطیفہ ہے. ایک عورت ایک عامل صاحب کے پاس گئی کرتے. کس کے پاس؟ عامل صاحب کے پاس. نہیں کہا تمہارے گاؤں میں عامل ہے؟ نہیں ان کا تو گارنٹی جو میں بیٹھ جاتا زبردست پیسہ. شیطان اتار نے 3 لاکھ روپے کا. شیطان اتار نے کتنا؟ 3 لاکھ روپے. شیطان بھی خوش ہو جانا کیا پاور ہے میرا, اترنے کے واسطے 3 لاکھ روپے. اترتا شیطان
ضرورت ہے عاملہ کی، لیکن صحیح عاملہ کی ضرورت ہے، ورنہ میرے پیاروں ہماری نماز ہی ہمارا عمل ہے، ہماری تلاوت ہی ہمارا عمل ہے، ہمارا تقویٰ ہی ہمارا عمل ہے۔ قرآن کے اندر ہر قسم کا اثر ہے، نماز کے اندر ہر قسم کا اثر ہے، روزے کے اندر ہر قسم کا اثر ہے۔ تہجد پڑھ لو، خدا کی رحمت، نماز فجر پڑھ لو، خدا کی رحمت، سورہ یاسین پڑھ لو، خدا کی رحمت، سورہ واقعہ پڑھ لو، روزی روٹی میں برکت، رات کو سوتے وقت سورہ ملک پڑھ لو، قبر کے عذاب سے کلیئر، کیسی کیسی دعائیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدے پر فائدے، فائدے پر فائدے۔ اگر آج میرا عنوان ختم نبوت نہ ہوتا، میں قرآن کے فائدے آپ کے سامنے بیان کرتا، حدیث کے فائدے آپ کے سامنے بیان کرتا، دعاؤں کے فائدے آپ کے سامنے بیان کرتا۔ ابھی حافظ صاحب اذان دیے، میں آپ تمام کو دیکھتا رہا، بہت کم لوگ تھے جو اذان کا جواب دے رہے تھے، اور اس سے اور بھی کم ہو گئے جو اذان کے بعد کی دعا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذان ہو تو اذان کا برابر جواب دو، مؤذن کو جو ثواب ملے گا اذان کا جواب دینے والے کو بھی وہی ثواب ملے گا۔ نہیں دیتے نا ہمیں جواب، اذان ہونے کو رتی موبائلہ میں رکھتے ہیں، اذان ہونے کو رتی غیبتہ میں رکھتے ہیں، اذان ہونے کو رتی ہمارے اپنے کاموں میں رکھتے ہیں، اذان ہونے کو رتی پکا لے کر رکھتے ہیں، اذان ہونے کو رتی کپڑے دھونے کر رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اذان کا جواب کا اہتمام اگر کر لیتی آپ کئی مصیبتوں سے بچ جاتی۔ ایک بہت بڑے مولانا ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، حضرت مولانا محمود صاحب چغتائی کا ذکر کرتا ہوں، انہوں نے صاف لکھا ہے اذان اور اذان کے جواب میں اللہ نے جادو کے توڑنے کا اثر رکھا ہے۔ اب جادو کا اتنا ڈر ہے اتنا ڈر ہے، اتنا ڈر ہے، رتی طبیعت خراب ہوئی تو ہم نہ دماغ جام کی طرف جاتا نہیں، سیتاپور کی طرف جاتا نہیں، موسم کی طرف جاتا نہیں، پیپسی کی طرف جاتا نہیں، ذرہ طبیعت بخار رہی اور بخار 2 دن سے 3 دن، 3 دن سے 4 دن تک بڑھ گئی اور رن آؤٹ ہوتا، کون کیا کرتا نہیں۔ بات صحیح ہے مولانا؟ ذرہ دوسو چوروں کو غصے سے بات کر دیا تو روح کو آپ کو سوچ لے کو بیٹھ جاتی ہے، اب ٹکا ایسا کریں گے نہیں، اب ایسا کر دینا، یہ نہیں سوچتی انہیں غصہ کئی کو کرا، میرے سامنے میں نمک زیادہ تھا کہ کم تھا کہ روٹی پکی کی نہیں پکی کی، کہاں بیٹھنگا پر میرا دیکھ لیا کہ اس سے انہیں غصہ کرے گا، بلکہ یہ نہیں سوچتی اب تک اتنا زور سے بات کرے نہیں، آج کل انہیں ایسا بات کر لیں، اسے اس کی اماں کری کی بھان کری کی۔ بیپار نہیں چل رہا ہے، اب کس کا بیپار چل رہا ہے؟ چل رہا ہے تو مودی جی کا چل رہا ہے، اچھے اچھوں کا بیپار نہیں چل رہا، بیپار نہیں چلیا تو وجہ معلوم کر، نہیں ذرہ بیپار نہیں چلیا تو السلام علیکم حضرت، علیکم السلام، خیرت کے حضرت، اللہ کے حضرت کہا بھی نہیں، حضرت گراہک دکان کو آتا چل جاتا، آگ کو جھنگا سے چلے، کیا بچ جنگا نہیں ہوگی حضرت، مجھے ڈاؤٹ میرے بازو کا دکان والا کیا کر دیا گیا، تو بھی کر ڈال۔ دیکھو ہمارے اعمال پر اذان کے جواب میں جادو کا توڑ ہے، آپ آئے میری بہنیں میری مائیں کام کھول کر سنو، تم کچھ بھی کام کرتے رہو، اذان شروع ہو جائے تو کام کو روک لو، آپ سے
بھی کہتا ہوں اذان شروع ہو جائے تو کام کو روک لو. مؤذن کیا کہتا ہے وہ کہتے جاؤ. حی علی الصلاۃ پر ڈفرنٹ جواب ہے, حی علی الفلاح پر ڈفرنٹ جواب ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اذان کے بعد کی دعا ضرور پڑھو, اس لیے کہ جو اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے آقا فرماتے ہیں اس کی سفارش حشر کے میدان میں کرنا میرے لیے واجب ہو جاتا ہے. حدیث ہے وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي, اس کی سفارش میرے لیے واجب ہو جاتی ہے. عمل کرو, یہ عاملوں کا پیچھا چھوڑو, نماز پڑھو, دعا کرو, وضو کرو, دعا کرو, قرآن پڑھو, دعا کرو, صدقہ دو, دعا کرو, خیرات دو, دعا کرو. ادب سے رہو, تمیز سے رہو, حیا سے رہو, شرم سے رہو. یہ چکر چھوڑو عاملوں کا. عاملوں کے پیچھے جو پیسہ برباد کرتے ہیں وہی پیسہ اگر اللہ کے نام پر صدقہ دیتے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے. غریب دروازہ مارا تو 1 روپیہ نہیں دیتے, کار کے پاس بیٹھا تو 1 روپیہ نہیں دیتے. نماز پڑھ کر نکلتے ہیں مسجدوں کے دروازے میں, گود میں بچوں کو سلا کر ہاتھ اٹھا کر پیسے مانگتے ہیں, ہم 1-2 روپے نہیں دیتے. عامل کا ہر سوال قبول ہو جاتا ہے. نہیں میرے پیارو, اللہ پر بھروسہ رکھو, نبی پر بھروسہ رکھو, دعا پر بھروسہ رکھو, قرآن کے آیات پر بھروسہ رکھو. کبھی کے علماء سے ان تمام باتوں پر سن لینا کہ ایک عورت ایک عامل صاحب کے پاس گئی. انبیاء کی تعداد پر لطیفہ یاد آ رہا ہے. ایک عامل کے پاس یہ عورت گئی, جا کر اپنا مرض بتائی. عامل صاحب پورا مرض سن لیے. سن لینے کے بعد بولے تمہارا کام ہو جاتا. انہیں خوش ہوگی. اس کے بعد پوچھی ہدیہ کیا ہے حضرت؟ کیا پوچھی؟ ہدیہ کیا ہے حضرت؟ عامل صاحب بولے کیا بھی بڑا ہدیہ نہیں ماں, ایک نبی کے طرف سے 1 روپیہ دے ڈالو. سب نہیں آیا سمجھ میں؟ یہ کیلکولیٹر موبائل آپ کو دیا ہے نا حضرت, حساب ابھی بھول گئے. خالی 7 بھی 6 کتا بول کر بولے تو وہ 13 بولنے نہیں آتا, اسے اٹھا لیتا گھگو موبائل. کیا بولے تھے 6 بھی 7 13. پہلے زمانے میں انبیاء میں حسابہ ڈال کر نتیجے بیان کر ڈالتے تھے. تمہیں حسابہ نہیں ڈالتے ہمارا. ایک نبی کی طرف سے کتنا پوچھے عامل صاحب؟ ٹوٹل کتنا ہوا؟ 1,24,000. 1,24,000 میں 4 روایت ہے. بولا 4 ٹوٹل بھی بول سکتے نا آپ. وہ عورت بھی تمہارے گاؤں کی تھی, انہیں بھی ہوشیار تھی. انہیں بولی ضرور حضرت دے ڈال تو, لیکن شرط کیا؟ نبیاں کا نام تمہیں بولتے جاؤ, میں پیسے ڈالتے جاتا ہوں. کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000. 1,24,000 آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ بہت سے سمجھو گے تو پھر دماغ میں بھر جائے گا. کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000 انبیاء آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجا. اور ایک بات پہلے سن لو, نبی ہو کہ رسول ہو, نبی ہو کہ رسول ہو, وہ خود آ کر اپنی محنت سے, اپنے عمل سے, اپنے تقوی سے, اپنی طہارت سے, اپنی نمازوں سے نبی بنتا نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو نبی بنا دیتا ہے. نبی آدمی ولی بن سکتا ہے, تمہیں ولی بن سکتے ہیں, بلکہ ولیاں چھوڑیں گے بھی تم لگا. الحمدللہ ولی بنتے نہیں؟ ارے بنتے نہیں بنتے؟ کون کون بنتے ہیں؟ ماشاءاللہ. ایک اچھا موٹا ڈنڈا لے لو, زبردست لال پیلے مجھے کپڑے پہن لو, پان کھاکو پورے دھبے کپڑے میں لگا لو, 900 آوازہ شروع کرو, تمہیں بولے نہیں تو بھی زمانہ تمہیں ولی بولتا.
ہے نہیں. ایسا ہونے کی بات آپ کے حضرت. تب بھی ہمارے بچپن میں ہمیں گاؤں کو کہتے تو جنگلہ میں سنتے تھے ویسے آوازاں. وہ آوازاں سن کر بڑھ گیا تو پورا علاقہ کیا ہوتا. ہمارے حضرت بہت بڑے حضرت کیسا با معلوم عجیب عجیب آوازاں نکالتی. 900 جگہ سے آوازاں آتی ہیں. عجیب عجیب آوازاں 900 جگہ سے آوازاں آتے ہیں. بہرحال نہیں بن سکتے ہیں. اب ولایت کا دروازہ کھلا ہے. آپ نہیں بن سکتے ہیں. عورتیں نہیں بن سکتی ہیں. بچے نہیں بن سکتے ہیں. پھر بھی میں یہاں ایک بیٹا ہوں. آدمی کو ولایت کی سمجھ کوئی بندہ دیتا نہیں. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ولایت کی سمجھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ولی بن سکتے ہیں. ولی بنو. ولی بننے کے اعمال ہیں. ولی بننے کے وظائف ہیں. ولی بننے کے مسائل ہیں. ولی بن سکتا ہے. کوئی میرے نبی سے پہلے جتنے نبیاں آئے ہیں اپنی عبادت سے نبی نہیں بنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی بنا کر بھیجا. ایسا بھی آپ سنے ہوں گے دیکھے ہوں گے. باپ اللہ کا نبی بیٹا اللہ کا نبی نہیں. بیٹا اللہ کا نبی باپ اللہ کا نبی نہیں. بھائی اللہ کا نبی بھائی اللہ کا نبی نہیں ہے. چچا اللہ کا نبی بھتیجا اللہ کا نبی نہیں ہے. بھتیجا اللہ کا نبی چچا اللہ کا نبی نہیں ہے. ماما اللہ کا نبی بھانجا اللہ کا نبی نہیں ہے. بھانجا اللہ کا نبی ماما اللہ کا نبی نہیں ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. جسے چاہے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. جسے چاہے اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجا. اور وہ نبی اور رسول نمازوں کی وجہ سے نہیں بنے. روزوں کی وجہ سے نہیں بنے. تقوی کی وجہ سے نہیں بنے. حیا کی وجہ سے نہیں بنے. شرم کی وجہ سے نہیں بنے. عقل کی وجہ سے نہیں بنے. علم کی وجہ سے نہیں بنے. عمل کی وجہ سے نہیں بنے. اس کا یہ مطلب نہیں نبیوں کے پاس نعوذ باللہ حیا نہیں تھی. نبیوں کے پاس شرم نہیں تھی. نبیوں کے پاس نماز نہیں تھی. نبیوں کے پاس روزہ نہیں تھا. نبیوں کے پاس خیرات نہیں تھی. نبیوں کے پاس صدقات نہیں تھے. نبیوں کے پاس ہر قسم کا عمل امت سے زیادہ تھا. نبیوں کے پاس ہر قسم کا عمل امت سے زیادہ تھا. توجہ کے ساتھ سننا میرے پیارو. آپ کو دل سے تو بیکار نہ کرنا. نبیوں کا عمل امت کے عمل سے بڑا ہوتا ہے. نبیوں کا علم امت کے علم سے بڑا ہوتا ہے. نبیوں کی عقل امت کے عقل سے بڑی ہوتی ہے. نبیوں کی حیا امت کی حیا سے بڑی ہوتی ہے. نبیوں کی خوبصورتی امت کی خوبصورتی سے بڑی ہوتی ہے. باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نبیوں کو ان کے عمل کے بدلے نبی نہیں بناتے. اپنے فضل کے صدقے نبی بناتے ہیں. تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. سمجھ میں آیا نبی امت میں آیا ہوتا ہے. سمجھو میرے پیارو. بڑے درد کے ساتھ آیا ہوں. بڑی محبت کے ساتھ آیا ہوں. سمجھانے کے لیے آیا ہوں. آپ سمجھ گئے یہی میرے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. آج آپ کو سمجھنا پڑے گا. آپ کو سمجھنا پڑے گا. آپ کو سمجھنا پڑے گا. اس لیے کہ دشمن تمہاری دولت کے پیچھے نہیں ہے. دشمن تمہاری عزت کے پیچھے نہیں ہے. دشمن تمہارے گھروں کے پیچھے نہیں ہے. دشمن تمہارے نسلوں کے پیچھے نہیں ہے. دشمن تمہارے مدرسوں کے پیچھے نہیں ہے. بڑی گہری بات ایک علماء کرام کا نام تھام کر کہتا ہوں. کون ہے؟ اگر مسجدوں کے پیچھے ہوتے تو مسجدیں بننا بند ہو جاتی. الحمدللہ روزانہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسجد کا سنگ بنیاد ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مدرسے کا سنگ بنیاد ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں کسی مدرسے کا افتتاح ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. خانقاہیں کھل رہی ہیں. تنظیمیں کھل رہی ہیں. تحریکیں کھل رہی ہیں. جماعت کا کام چل رہا ہے. جمعیت کا کام چل رہا ہے. دشمن نہ جماعت کے پیچھے ہے. دشمن نہ جمعیت کے پیچھے ہے. دشمن نہ مسجدوں کے پیچھے ہے. دشمن نہ مدرسوں کے پیچھے ہے. دشمن نہ خانقاہوں کے پیچھے ہے. دشمن اگر پیچھے ہے تو وہ صرف اور صرف میرے مسلمان بھائیوں تمہارے گاؤں کے اسٹیج میں بیٹھ کر تمہارے گاؤں کے اسٹیج میں بیٹھ کر میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے
کہنا چاہتا ہوں اگر دشمن کسی کے پیچھے ہے تو اے مسلمانوں تمہارے ایمان کے پیچھے، تمہارے ایمان کے پیچھے. اور کیوں پیچھے ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ ان کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، محنت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹچ کریں گے تو ایمان غارت ہو جائے گا. اس نتیجے پر دشمن پہنچے ہوئے ہیں. دشمن کا مطلب کون؟ جو حقیقی دشمن ہے اللہ کا راستہ لے کر کہتا ہوں آج سن کر جاؤ. 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ زیادہ بھی اگر مجھے لگ جائے اللہ کی قسم میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. پورا عنوان تو نہیں، کچھ عنوان پر مقدمہ تمہارے پیچھے پیش کروں گا. سنو، 1,20,000 پر 4,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور جتنوں کو اللہ نے نبوت دی ہے ان کی نبوت ان کے اعمال کا بدلہ نہیں بلکہ اللہ کا ڈائریکٹ فیصلہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آئی؟ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبیوں کے پاس عمل نہیں تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. نبیوں کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں، یاد رکھنا، نبیوں کا عمل امت کے عمل سے زیادہ بھی تھا، اور نبیوں کے عمل کا ثواب امت کے عمل کے ثواب سے بھی زیادہ تھا. ہمیں فجر کی نماز پڑھے مثال کے طور پر، سمجھ رہے کیا بات؟ منڈی ہلاؤ رہے، ہاں سمجھ رہے. ہمیں فجر کی نماز پڑھے اللہ تعالیٰ 100 ثواب عطا کرتے ہیں، تو نبی وہی فجر کی نماز پڑھتا ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب. ہمیں 1 روپیہ اگر کسی غریب کو صدقہ دیے، اللہ تعالیٰ اگر 70 گنا دیتا ہے. انبیاء اگر 1 روپیہ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 7 گنا نہیں، 700 گنا نہیں، بلکہ 7,000 گنا بھی نہیں، 7,00,000 گنا سے زیادہ نبیوں کو ان کے عمل کا ثواب بھی دیتا ہے. اس لیے کہ انہوں انبیاء نہ صاحب، انبیاء نہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قسمت اپنی اپنی ہے، قسمت اپنی اپنی ہے، نصیبہ اپنا اپنا ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ ہم نے کوئی کو نبی نہیں بنایا. حضرت وہ اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی میں کسی کا دخل نہیں، اس کی مرضی میں کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مرضی میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ اپنے ارادے کا مالک ہے، وہ اپنے خواہشات کا مالک ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ جسے جوڑ دینا وہ اس کی مرضی ہے. ہم اسے نہیں کہہ سکتے ان کو کیا بنایا، ہم کو کیا بنایا. ان کو کہیں کو نبی بنایا، ہم نے کہیں کو نبی نہیں بنایا. ان کو کہیں کو صحابی بنایا، ہم نے کہیں کو صحابی نہیں بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو بولنے کی اجازت نہیں. بہرحال ہم جو ہے اس پر اللہ کا شکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نبی نہیں بنایا اپنی جگہ پر، لیکن نبیوں کا ماننے والا غلام تو بنایا. نبیوں کا ماننے والا بندہ تو بنایا، نبیوں سے محبت کرنے والا بندہ تو بنایا، نبیوں کے اوپر ایمان لانے والا تو بندہ تو بنایا. آپ بھی ہمارے زمانے میں توجہ کے ساتھ سنیں، آپ بھی ہمارے زمانے میں ہم جیسے انسانوں کی شکل میں کتنے ایسے ہیں جو نبیوں کو نہیں مانتے. ان سے بہتر تو الحمدللہ ہم ہیں نا. ارے ہم ہیں نا، اللہ کا فضل نا. اللہ کو پوچھ نہیں سکتے اللہ ان کو نہیں بنایا، ہم نے کوئی کو نہیں بنایا. پھر تمہیں کرناٹک سے بھی پوچھو سدھرامیا کو سی ایم بنایا، ہم نے کوئی کو نہیں بنایا. پوچھ سکتے نہیں پوچھ سکتے، ارے پوچھ سکتے نہیں پوچھ سکتے. پورے ملک سے پوچھو مودی جی جن کا کون ٹیچ نہیں ہے ان کو تو پی ایم بنایا ہے، ہم نے تو جو بچے ہیں ہم نے کو نہیں بنائے. وہ پوچھ سکتے نا. ارے ملک کا اختیار ہے، جسے چاہے وہ پی ایم بنا سکتا ہے. اسٹیٹ کا اختیار ہے، جسے چاہے سی ایم بنا سکتا
سکتا ہے تو پھر جواب یہاں لے لو، خدا کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے نبی بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کا اختیار ہے۔ کتنے آئے انبیاء؟ 1,24,000 انبیاء۔ دنیا میں توجہ سے سننا، معصوم بچوں سے بھی کہتا ہوں، میرے بچوں سے کہتا ہوں، میرے بھانجوں سے کہتا ہوں، بھتیجوں سے کہتا ہوں، بھانجیوں سے کہتا ہوں، بھتیجیوں سے کہتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں میرے بچوں سے، تمہارے پیچھے تو ہمارے سے زیادہ زمانہ پڑا ہوا ہے۔ آ رہی ہے بیٹے بات؟ آ رہی ہے بیٹے معصومہ؟ آ رہی ہے؟ ہمارے سے زیادہ دشمن تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اب فیصلے کا جو زمانہ ہے وہ ہمارا نہیں، تمہارا زمانہ فیصلے کا ہے۔ بہت بڑی بات بتایا ہم نے، بہت بڑی بات بتایا الحمدللہ، فیصلے کا زمانہ ہمارا نہیں۔ اے بوڑھو تم پار ہو چکے ہو، اے نوجوانوں تمہارے سے انقلاب دور دور تک نظر نہیں آتا۔ فیصلے کا زمانہ نہ بوڑھوں کا ہے نہ نوجوانوں کا ہے۔ یہ کرسیوں میں بیٹھے ہوئے جو معصوم بچے میرے اور آپ کے سامنے ہیں نا، 10 سال 12 سال کے پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں کے ساتھ جو 8-10 سال کے جو بچے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اصل میں انہی کا زمانہ فیصلے کا زمانہ ہے مولانا۔ میں مسجدوں کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں، تنظیموں سے کہنا چاہتا ہوں، محنت بوڑھوں پر بھی کرو، محنت جوانوں پر بھی کرو، لیکن سب سے زیادہ محنت ان معصوم بچوں پر کرو کہ دشمن اتنا پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اب ہی سے ان کے زبانوں سے کفریہ کلمات نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ انہیں ایک ہے دیوانہ، کسی کو چھوڑتے نہیں، اگر کوئی چھیڑتا ہے تو چھوڑتے نہیں۔ ہم کبھی ان کے مذہب پر گئے، کبھی ان کے آستھاؤں پر گئے، اگر ہم گائے کا پیشاب پیتے ہو ہم پوچھتے نہیں، ہم گائے کا گوشت کھاتے ہو تو تم کو پوچھنے کا اختیار بھی نہیں۔ تم فیصلے کرتے ہو، یہ تمہارا دھرم ہے، کہو شیر سے کہو، زور سے کہو، لاؤڈ اسپیکر میں کہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ہم لا الہ الا اللہ اللہ اکبر صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم I love محمد کہتے ہیں تو ہم کو بھی کسی قسم کے چھیڑنے کی اجازت نہیں۔ ابھی قریب میں یو پی کا سی ایم فیصلہ کیا، یہ 7 سال ایسا کلمہ اور ایسا جملہ ہے جس کے ادا کرنے کے بعد ایمان کے رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کام لکھ کر رکھ لیں، ریکارڈ کر لیں، ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء کا فتویٰ ہے، وندے ماترم اگر کوئی کہتا ہے تو مسلمان اسلام سے باہر ہے، اور جو اسلام سے باہر ہوتا ہے نا انہیں آٹومیٹک نکاح سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ شریعت مذاق ہے، دین مذاق ہے، جو چاہے جملہ زبان سے نکالو اور سمجھ جاؤ کہ ہم ایمان کے اندر ہے۔ مجھے معاف فرمائے، میں عنوان کے اندر رہ کر ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ماں کو کچی گالی دیتا ہے تو وراثت سے باہر ہو جاتا ہے، باپ کو کچی گالی دیتا ہے تو وراثت سے باہر ہو جاتا ہے، بیوی کو لفظ طلاق استعمال کرتا ہے تو نکاح سے باہر ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک یا اللہ کے علاوہ کسی کو خدا کہتا ہے، کیا وہ ایمان کے اندر فیویکوئل کی طرح لٹکا رہے گا؟ نہیں۔ پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس عنوان پر علماء کرام بڑی گہرائی کے ساتھ بیان کریں گے۔ میں حضرت علماء سے کہنا چاہتا ہوں، میری عمر کے ہے نا، آپ سے کہنے کی مجھے اجازت ہے، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضرت بڑے ہیں، میں حضرت کو نہیں کہتا، حضرت بڑے ہیں حضرت۔ آپ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہر جمعہ میں 5 سے 10 منٹ
عقیدے کے لیے وقف کریں. عقیدے نہیں تو نماز کیا کھا. عقیدے نہیں روزے رکھ کر فائدہ کیا. عقیدے صحیح نہیں زکات دے کر فائدہ کیا. عقیدے صحیح نہیں مکہ مکرمہ جا کر مطاف میں نماز پڑھنا تو دور کی بات کہ کعبے کے اندر نماز بھی پڑھو گے خدا کی قسم نظر تک نہیں ڈالیں گے. قبول کرنا تو دور کی بات. عقیدے صحیح نہیں. مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر روضہ اقدس کے سامنے سے جو تین پردے کے باہر سے جانے کا موقع ملتا ہے حضور کی قبر کے قریب سے نہیں جاتے. حاجی جو جاتے ہیں مدینہ منورہ میں آقا کی قبر مبارک کے بالکل سامنے مضبوط دیوار ہے. اس دیوار کے باہر ایک سفید چادر ہے. اس کے باہر اور ایک چادر ہے. اس کے باہر حدید چادر ہے. اس کے باہر ایک زبردست جالی ہے. اس کے باہر ہم لوگوں کو جانے کا موقع ملتا ہے. الحمدللہ یہ تحقیق کتابوں کے اندر برابر آئی ہے. جہاں پہ سے جو گئے ہیں نا مدینے کو گئے ہیں کہ نہیں گئے, جو نہیں گئے ان کے لیے دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بلائے, مکہ بلائے, مدینہ بلائے. جو مدینہ نہیں گئے ان کے لیے دعا دیتا ہوں, جو گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا دیتا ہوں. اللہ بار بار دینے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کے دربار میں جو سلام کرتے ہیں کیا بھی قریب ہو کر سلام نہیں کرتے. آقا کے قبر مبارک کے بالکل بازو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسی زبردست دیوار اوپر بھی بنائی ہے نیچے بھی بنائی ہے کہ دنیا کا کوئی بم خدا کی قسم اس دیوار کو توڑ نہیں سکتا. ایسے مضبوط دیوار ہے. اس زمانے کی ٹیکنالوجی ہے. وہ تاریخ مدینہ میں تفصیل ہے. اب بتا دو کتاب میں آپ کے سامنے ایسی مضبوط دیوار. ایک لمبا واقعہ ہے. اس وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے سامنے نے ایسی زبردست دیوار بنائی ہے. اس ترقی کے دور میں بھی الماس, اس ترقی کے دور میں بھی دنیا کی کوئی طاقت بم ہو, گولی ہو, میزائل ہو, کوئی چیز اس دیوار کو توڑ نہیں سکتی. اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کے ذہن میں وہ پلان دیا اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے رسول میں غرق ہو کر ایسی مضبوط دیوار اللہ کے نبی حضرت عمر, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے آزو بازو 5 کونوں کی دیوار بنا کر رکھے ہیں. اس کے باہر ایک سفید کپڑا ہے, اس کے باہر اور ایک کپڑا ہے, اس کے باہر آیات اور درود لکھا ہوا ہری جالی نظر آتی ہے. اس کے باہر ہم جاتے ہیں تو باہر کی دیوار جس میں جالیاں نظر آتی ہیں وہاں سے سلام کرنے کا موقع ملتا ہے. میرے پیاروں کام کھول کر سن لو, اگر عقیدہ خراب ہو یہ جالیوں کے باہر کیا اندر بھی جا کر سلام کرے گا. خدا کی قسم نبی جواب نہیں دے گا. اللہ اکبر. اور دشمن تمہارے نمازوں کے پیچھے نہیں ہے, اور دشمن تمہارے روزوں کے پیچھے نہیں ہے, بلکہ دشمن تمہارے نمازوں کے بارے میں مدد کر رہا ہے. ابھی میں عنوان برابر ٹچ ہی نہیں کیا مولانا. دشمن تمہارے نمازوں کے بارے میں مدد کر رہا ہے. بتاؤں میں آپ کو, میں بغیر پروف کے بات نہیں کرتا. ایک آپ ہے, آپ کے موبائل میں بھی ہوگا کئی قسم کے اس قسم کے آپ ہیں. یہ کیا ہے, یہ کون بنایا آپ؟ نمازوں کے اوقات کا جو آپ آتا ہے نا, فجر کی نماز کب شروع ہوتی کب ختم ہوتی, ظہر کی نماز کب شروع ہوتی کب ختم ہوتی, عصر کی نماز کب شروع ہوتی کب ختم ہوتی, مغرب کی نماز کب شروع ہوتی کب ختم ہوتی, عشاء کی نماز کب شروع ہوتی کب ختم ہوتی. یہ آپ سینا مختلف قسم کے آپ ہیں. آپ کے زبردست موبائلوں کے اندر میں کس نے بنایا ہے؟ دشمن نے بنایا ہے. کیوں بنایا وہ؟ اس لیے بنایا ہے کہ اسے تمہارے اعمال کی فکر نہیں, تمہارے ایمان کی فکر ہے. اسے وہ تمہارے اعمال میں مدد کرتا ہے. سب سے پہلے چاند پر, سورج پر, ہوا پر, آسمان کے نیچے, زمین کے اوپر کی ترقی پر کام کرنے والے بڑے بڑے ماہر فلکیات, توجہ کے ساتھ سنیں, بڑے بڑے ماہر فلکیات, ماہر
ماہر فلکیات بولے تو کون؟ جو تاروں پر ریسرچ کرتے ہیں، چاند پر ریسرچ کرتے ہیں، سورج پر ریسرچ کرتے ہیں، ایسے زبردست سائنسدان رمضان آنے سے پہلے اپنی طرف سے خبر پہنچاتے ہیں فلاں تاریخ کو چاند نظر آئے گا، مسلمانوں تمہارا رمضان شروع ہوگا، تم کو روزے رکھنا پڑے گا۔ مدد کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کیوں مدد کر رہے ہیں؟ ان کو عمل، تمہارے عمل سے ڈر نہیں ان کو۔ آپ کے گاؤں سے پھر ایک مرتبہ گاؤں کا نام بولو، وہ آتا نہیں بابا، حج کو جاتے نہیں جاتے؟ ارے جاتے نہیں جاتے الحمدللہ۔ جو تم کار میں جاتے ہیں، کار کس کی بنائی ہوئی؟ کس نے بنایا کار؟ پھر وہاں سے ایئرپورٹ کو جاتے ہیں بسوں میں، یہ بس کس نے بنائی ہوئی ہے؟ کوئی دشمنوں نے بنائی ہوئی ہے۔ ایئرپورٹ میں جا کر فلیٹ پہ چڑھ کر جو اترتے ہیں نا، جدہ ایئرپورٹ میں، مدینہ ایئرپورٹ میں، یہ فلیٹ کس نے بنائی ہوئی ہے؟ مدد کر رہے ہو تمہارے اعمال میں، لیکن پیچھے پڑے تمہارے ایمان کے۔ عقیدہ صحیح رکھو، اور بنیادی عقیدہ بتانے کے لیے میں یہاں پر سب بات کے ساتھ صرف بنیادی عقیدہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کام ہم مضبوط رہے۔ تمام انبیاء دنیا میں تشریف لائے توجہ کے ساتھ۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آدم کو بھیجا۔ کسے بھیجا؟ زور سے بولو۔ آدم کو دنیا میں سب سے پہلے بھیجا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں کائنات میں سب سے پہلے آدم کو بنایا، نہیں، سب سے پہلے تو میرے نبی کو بنایا۔ حضرت وہ کیسا سوال کرے حضرت مجھے، میں اجازت دیتا ہوں نا، سوال کرو گا تم لگا، میں جواب دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ مجھے دیا ہے تو میں دے جاؤں، تو ہمارے بزرگوں کی کتابیں بھرے پڑے ہی، کون سا ایسا سوال بولو تمہیں کرے اور علماء جواب نہ دے، تمہیں کرے قرآن جواب نہ دے، تمہیں کرے حدیث جواب نہ دے، انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ امت کے سوالات جہاں ختم ہوتے ہیں، قرآن کے جوابات وہاں شروع ہوتے ہیں۔ کیا سوال کرتے کرو انشاءاللہ جواب۔ یہی ٹنکور آپ کے قریب میں ہے، یہاں سے ایک مرتبہ آیا تھا بیان کو، اب دیکھو فون میرا بجنے کو ہے، میں اٹھا رہوں نہیں فون۔ ایسا ایک صاحب کا فون بار بار بجیا، میں اٹھایا نہیں، بیان کے بعد دیکھا تو 15 20 21 نمبر کے کالا کوئی، کیا کرنا نہیں، کیا پھر میں نے فون کرا رہا کون ہی نہیں، فوراً میں فون کریا، پلٹا کو میں فون کرتے اٹھا لیا، الٹا روک داری کر رہا، کیا حضرات کب سے کروں تو میں اٹھا رہی نہیں آتا تھا بابا، یا کہ انہیں تنخواہ دیے سکتا۔ بھائی میں بیان لکھا، میں کیسا اٹھا کو بیان میں بات کروں، کہاں ہے بیان میں پھنسو، تم کو میں تھا اچھا ابھی نہیں حضرت، بہت ہی ضروری سوال کرنا۔ میں بھی سوچا کیا سوال کرتا ہوں، 15 20 کالا کر دیا ہے، مس کال بھی دیا نہیں، پوری روم کو بند ہوتی تھی، ویسا تھوڑا کیا سوال کرتا کہ میرے پاس جواب نہیں رہا، اور میں کیا بولنا ہے اس سے، وہ سوٹ لگ رہا تو حضرت گوشت پختہ کھانا کی کوڑا کھانا، گوشت پختہ کھانا کی کوڑا کھانا۔ اب ہمارے پاس ہمیں کتابوں میں پڑھے گوشت کھانا یہ تو پڑھتے نہیں، پختہ کھانا کی کوڑا کھانا یہ تو پڑھتا نہیں۔ اب میں اسے جواب دیا تو مولوی صاحب نہیں، تو مولوی صاحب نے اللہ تعالیٰ سے بولا اللہ ایسا جواب دے اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا، ایسے سوال مولوی صاحب سے نہیں کرنا۔ فوراً اللہ جواب دیا، میں بولیا پختہ رہا داتا رہے تو پختہ کھا، نہیں تو کولا کھا۔ کیا بولے؟ داتا رہے پختہ کھا، نہیں تو کولا کھا۔ سوال آیا حضرت آدم کا بعد میں پیدا کیا پہلے بھیجا، نبی کو پہلے پیدا کیا بعد میں بھیجا، یہ کیسے حضرت؟ اللہ تعالیٰ ذہن میں جواب دیا، میں بولا گھر میں زبردست دعوت چلتی، دعوت میں زبردست آئٹم بناتے، تبدیلی انتہا درجے پر اہم آئٹم